رافضی فنکار اور توحید سے فرار۔ مانگ کے دیکھ اللہ سے براہ راست، مانگ کے دیکھ، باخدا کچھ نہیں ملتا۔ ہاں، اور اگر تو یہ کہے نا کہ میں تو آل محمد سے نہیں مانگتا اور رج کے کھاتا ہوں، فرعون تم سے بھی زیادہ رج کے کھاتا تھا۔ آئیے قرآن کریم سے پوچھتے ہیں کہ کس سے مانگنا چاہیے، اللہ تعالیٰ سے یا اہل بیت سے؟ سورہ یونس آیت نمبر 106 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِن فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِّنَ الظَّالِمِينَ۔ اور نہ پکار اللہ کے سوا اس کو جو نہ تجھے نفع دے سکتا ہے اور نہ ہی نقصان پہنچا سکتا ہے، پھر اگر تو نے ایسا کیا تو یقیناً ظالموں میں سے ہوگا۔ اس جیسے فنکار کے بارے میں سورہ نجم کی آیت نمبر 29 میں صریح حکم ہے، فَأَعْرِضْ عَمَّن تَوَلَّى عَن ذِكْرِنَا وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ پس تم اعراض کرو ایسے شخص سے جو ہماری یاد سے منہ موڑ لے اور وہ سوائے دنیا کی زندگی کے اور کچھ نہیں چاہتا۔ جہاں تک رزق کا تعلق ہے تو سورہ فاطر نے، یا ایہا الناس اذکروا نعمت اللہ علیکم هل من خالق غیر اللہ یرزقکم من السماء والارض لا الہ الا ہوا فأنا تؤفکون۔ اے لوگو، تم پر جو انعام اللہ نے کیے ہیں انہیں یاد کرو۔ کیا اللہ کے سوا اور بھی کوئی خالق ہے جو تمہیں آسمان اور زمین سے روزی پہنچائے؟ اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، پس تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو؟ وصال اردو، حق کا راہی